السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو سنیں گے وہ ہیں داماد رسول شوہر بطول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات مبارک۔ آپ عام الفیل سے 30 برس پہلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کو کعبہ کے اندر پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولی اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کے مہینے میں اور بعض روایات کے مطابق رمضان کے مہینے میں 2 ہجری میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ملائے اعلیٰ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا ہے، لہٰذا آپ زمین پر بھی ان دونوں کا نکاح کروا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ سے کر دوں، تو ان دونوں کا نکاح سفر کے مہینے میں 2 ہجری میں قرار پایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اہل بیت میں شامل ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لائے۔ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ تشریف فرما ہوئے، اتنے میں امام حسن تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہے، آپ ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ جب یہ سارے چادر میں ہوتے ہیں تو آپ وہ آیت تلاوت فرماتے ہیں جو خاص کر اہل بیت کے حوالے سے نازل ہوئی۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی پلیدی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ تو اس طرح اہل بیت میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرمایا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ بتاؤ غدیر خم کی بات کس کس کو یاد ہے؟ تو 30 لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہ ہیں غدیر خم والی بات کی۔ وہ بات کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم میں ہر ایک کی جان سے زیادہ قریب تر نہیں ہوں؟ تو سب نے آگے سے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب تر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر گواہ رہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اور اس شخص کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اگلے دن جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ملتا ہے اور خیبر فتح ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد مسلمانوں کا ولی وہ علی ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جو مجھ سے
ان دونوں سے اور ان دونوں کے والدین سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور علم میں فضیلت کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، انا دار الحکمتی و علی بن بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ کہ اگر کسی کو حکمت چاہیے، اگر کسی کو علم چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی کو حضور چاہیے، تو پہلے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر اس بارگاہ میں آئے گا تب حضور تک پہنچے گا، تب علم کے شہر تک پہنچے گا۔ اگر وہ حضرت علی تک نہیں آنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی اور رستے سے آئے، تو وہ حضور تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ علم تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ حکمت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔